جی ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت الکرسی کا ہندی میں مطلب بتائیں اور قرآن سے اور قرآن مجید سے سنسار کے سچے مالک کی صحیح پہچان بتائیں، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا سنیں، کیونکہ سنسار کے سچے مالک کے سمبندھ میں دنیا میں بہت دھوکہ پھیلا ہوا ہے، نقلی خدا بہت سارے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں سنسار کے سچے مالک اصلی خدا کی پہچان بتائیں گے قرآن مجید کے ذریعے سے، تو ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور سمجھ کے سنیں، ایک بات بھی بنا سمجھے رہ نہ جائے، اور بار بار سنیں تاکہ صحیح بات دماغ میں صحیح سے سمجھ میں آ جائے، سنسار کے سچے مالک کی صحیح پہچان سمجھ میں آ جائے اور دھوکے سے بچ پائیں۔ اور بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی سچائی کو سمجھ جائیں، سچائی جلدی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ جیون ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے، زندگی کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اور جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بھی دھیان سے سنیں۔ اور بھئی ہمارا چینل کاپی رائٹ فری چینل ہے، جو بھی ہمارا بھائی یا بہن ہمارے چینل کے اندر سے ویڈیو نکال کر پھیلانا چاہے وہ کسی بھی طرح سے پھیلا سکتے ہیں، ہماری طرف سے چھوٹ ہے، کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، کوئی کاپی رائٹ نہیں ہوگا، کاپی رائٹ فری چینل ہے ہمارا، کیونکہ ہمارا چینل چلانے کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ سنسار کے سچے مالک کے سچے گیان کو پھیلانا مقصد ہے۔ تو آئیے سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت الکرسی کی طرف چلتے ہیں، اس کا ہندی میں جو ہے مطلب بیان کرتے ہیں سرل بھاشا میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ دیکھو، شیطان کے دھوکے کے دھرم سے باہر نکلو اور اس کائنات کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھو کہ ایک ہستی، ایک شکتی، ایک طاقت کے اشارے پر یہ کائنات چل رہی ہے، انیک خدا نہیں ہے، ایک ہی مالک ہے اس کائنات کا۔ اگر دو خدا بھی ہوتے، دو مالک بھی ہوتے اس کائنات کے، تو آپس میں ٹکراؤ ہوتا، جھگڑا ہوتا اور یہ کائنات چل نہیں پاتی۔ یہ کائنات اتنی شانتی سے چل رہی ہے، ایک مالک کے اشارے پر چل رہی ہے۔ روز دن کا نکلنا، رات کا ہونا، بارش کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، ایک مالک کے اشارے پر یہ کائنات چل رہی ہے۔ اور اس کائنات کا ایک مالک کیسے ہے، ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں اس بارے میں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں، آپ سمجھ جائیں گے۔ دلیل دے کر ہم نے سمجھایا ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک کیسے ہے۔ کوئی بات ہم ہوا میں یا اندھ وشواس میں نہیں کرتے۔ اب دوسری بات، جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، ہر انسان کو بنایا ہے، جو انسان کا سچا بنانے والا مالک ہے، جس نے انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، جس مالک نے انسان کی رچنا میں اپنے آدیش انسان کو سکھائے ہیں، اچھائی پہ چلنے کے، برائی سے بچنے کے، اسی کی رچنا کے آدھار پر اس کے آدیش ہیں قرآن مجید میں۔ دنیا کا ہر انسان تھکن میں، پریشانی میں، مصیبت میں جب جان گلے کو آ جاتی ہے تو ایک مالک کو ہی پکارتا ہے۔ انسان کی رچنا میں ایک مالک کو پکارنا ہے۔ تو جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا اور کائنات میں ہر چیز پر اس کی حکومت چھائی ہوئی ہے، آئیے میں اس مالک کی تعریف قرآن مجید سے کرتا ہوں اور اس کی پہچان آپ کو بتاتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سن رہے ہوں گے۔ اب آئیے آیت الکرسی میں، قرآن مجید کی آیت الکرسی میں ہم شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور سنسار کے سچے مالک کی پہچان کو سمجھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ایک عربی بھاشا ہے، اس کا ہندی میں مطلب یہ ہے، سمجھ لیں ہم غور سے، کہ اللہ ایک ایسی ہستی ہے، سنسار کا سچا مالک ایک ہے، اس کے نام انیک ہیں، جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اسی کے ہیں۔ تو اللہ ایشور ایک ایسی ہستی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ تو اس جیسا کوئی ہے، نہ اس سے بڑا کوئی ہے، نہ اس کے مقابلہ کوئی ہے، نہ اس کے برابر کوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تعریف جتنے پرکار کی بھی ہیں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، جو سب کو پالتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں، اسی کا پانی ہے، وہی پلاتا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، اسی کا کھانا ہے، وہی کھلاتا ہے۔ یہ دھرتی اس کی، آسمان اس کا، سب کچھ اس کا۔
اب اس مالک نے سارا جہان بنایا ہمارے لیے اور ہر چیز کو ہمارے تابع کر دیا ہیں. ہم ہر چیز کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اتنے بڑے ہاتھیوں کو قبضے میں کر لیتے ہیں, شیر کو قبضے میں کر لیتے ہیں. ہر چیز کو ہمارے تابع کر دیا, دھرتی کو ہمارے لیے پھیلا دیا, وسیع کر دیا. ہم انسان ہی دنیا میں ترقی کرتے ہیں اور جیووں کے مقابلے میں. اب اللہ تعالیٰ نے سارا جہان بنایا ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنے لیے. اپنے لیے مطلب کہ میرے بندے تو کچھ نہ تھا, میں نے تجھے پیدا کیا, تجھے انسان بنایا, تجھے جیون دینے سے پہلے یہ دنیا کا سسٹم بنایا, یہ دھرتی کا بچھونا بچھایا تیرے لیے چلنے پھرنے کے لیے, آسمان کو چھت بنایا, ہواؤں کو چلایا سانس لینے کے لیے, بارش کو برسایا. تجھے میں نے پیدا کیا, ہاں تجھے جیون دیا, اس دنیا میں تیرے جیون کی شروعات کرائی اور جیون دے کر جیون جینے کے دھرتی پہ سے بھرپور سادھن دیے. تو میرے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا, اب تو میرے احسان کی محبت میں, ہاں میرے احسان کی محبت میں بن دیکھے میری پہچان کر. تو مجھے ڈھونڈ, ہاں اگر تو دل سے مجھے ڈھونڈے گا تو میں تجھے مل جاؤں گا, کیونکہ میں تیرے دل کا حال جانتا ہوں. اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا, اگر مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا. تو میرے بندے ہوش و حواس میں آ کر مجھے پہچان اور میرے احسان کو پہچان, میرے احسان کی محبت میں میری عبادت کر. اسی کو آیت الکرسی کہتی ہے, اللہ لا الہ الا ہو. اے انسان, جو تیرا سچا بنانے والا ہے, جو اندیکھا مالک ہے, جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں, اس کے سوا کوئی اور سر جھکانے کے لائق نہیں. اسی بات کو اسلام دھرم پہلے کلمے میں کہتا ہے, لا الہ الا اللہ. پہلے کائنات کی ہر چیز کا انکار کرایا, نقلی خداؤں کا انکار کرایا. جتنے بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کی پوجا ہو رہی ہے, پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے, سورج کی پوجا ہو رہی ہے, چاند کی پوجا ہو رہی ہے, قبر کی پوجا ہو رہی ہے, مورتی پوجا ہو رہی ہے, دنیا کی چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے. یعنی کہ دنیا کے سچے بنانے والے مالک کو چھوڑ کر بنی ہوئی چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے. میرے بھائیو, یہی ہماری محنت ہے کہ بنی ہوئی چیزوں کی پوجا سے ہٹا کر کے بنانے والے کی پوجا میں لوگوں کو لگائیں. تو اس کلمے میں ساری کائنات کی چیزوں کا انکار کرایا. نہیں ہے لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود ایک اللہ کے سوا, یعنی معبود برحق, یعنی خدائے برحق, یعنی حق سچا خدا, سنسار کا سچا مالک. سب کا پہلے انکار کرایا. پہلے کہا نہیں ہے, نہیں ہے کہو, پہلے سب کا انکار کرو, نہیں ہے, پھر اس سے آگے کہو کوئی معبود, ہاں اللہ کے سوا, سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کے سوا عبادت کے لائق, پوجا کرنے کے لائق نہیں ہے کوئی معبود, نہیں ہے کوئی خدا ایک ایشور کے سوا پوجنے کے لائق, سر جھکانے کے لائق. اب تم اسے سنسار کے سچے مالک کو ان سر کی آنکھوں سے اس سنسار میں دیکھ نہیں سکتے. وہ ہمیں دیکھتا ہے, جبھی تو وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے, ٹیسٹ لے رہا ہے کہ کون میری قدر کرتا ہے اور کون میری ناقدری کرتا ہے, کون میرا احسان مانتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے, کون میری دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے مجھے پہچانتا ہے, کون میرے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے اور مجھے پا لیتا ہے, اور کون میری ناشکری کرتا ہے, میرے احسان کے بدلے میں ناشکری کرتا ہے, ناقدری کرتا ہے, میری پہچان نہیں کرتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں چلتا ہے اور غلط خداؤں کی پوجا کرتا ہے. تو سنسار کے سچے مالک نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے. کیوں؟ تاکہ دنیا میں جا کر میری بن دیکھے پہچان کرے, میرے ہی آگے جھکے, میری ہی پوجا کرے, میری ہی بھکتی کرے اور میرے ہی آگے ہاتھ پھیلائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے بندے بن دیکھے مجھے پہچان کر, ہاں میری ہی عبادت کر, میرے ہی آگے سر جھکا. میں تیرا سچا مالک ہوں, تجھے پیدا کرنے والا, میں تیرا سچا ہوں, تجھے پالنے والا. سچائی کی آنکھوں سے مجھے پہچان اور میں تجھے کھلا پلا رہا ہوں, میرا شکر ادا کر, میری ہی عبادت کر, میرے ہی آگے ہاتھ پھیلا.
یہ تیرا امتحان ہے، اگر تو نے مجھے پہچان لیا تو تو اس امتحان میں پاس ہو جائے گا اور میرے جنت کے ہمیشہ کامیابی کے جیون کا حقدار بن جائے گا، جنت کا حقدار بن جائے گا، سورگ کا حقدار بن جائے گا، میرے انعام کا حقدار بن جائے گا۔ مالک یوم الدین، یہ مت سمجھنا کہ تو دنیا میں بنا مالک کے آزاد ہے۔ ہاں اے انسانوں، یہ مت سمجھنا کہ تم دنیا میں بنا مالک کے آزاد ہو، یہ کائنات ایٹومیٹک سسٹم ہے، نہیں، تمہاری جان میرے قبضے میں، تمہارے سر کے بال میرے قبضے میں۔ بالوں سے مجھے ایک بات دھیان آئی کہ یہ مونچھیں جب بڑھ جاتی ہیں، ہونٹوں پہ آ جاتی ہیں تو کتنا الکس آتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ بال ہر روز بڑھتے رہتے ہیں، سر کے بال، داڑھی کے بال، مونچھوں کے بال ہر روز بڑھتے رہتے ہیں، ہر روز بڑھتے رہتے ہیں۔ اگر نہ کٹوائیں تو اتنے بے انتہا بال بڑھ جائیں۔ میں نے ہونٹ اٹھا کر کے ہونٹ کے اندر جھانک کے ہونٹ کے اندر کو میں نے دیکھا شیشے میں، تو پیچھے ہونٹ کے کوئی بال نہیں ہیں اور مونچھوں پہ بال بڑھتے رہتے ہیں۔ کیسے بڑھتے رہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے۔ اور میں تو نہیں چاہتا کہ میرے بال مونچھوں کے بڑھیں، مجھے کٹوانے پڑتے ہیں، میرے سر کے بال بڑھ جائیں، مجھے کٹوانے پڑتے ہیں، میں تو نہیں چاہتا۔ میرے نہ چاہنے کے باوجود وہ مالک بالوں کو روز نکالتا رہتا ہے، اس کے سر کے، ہمارے سر کے بالوں پہ اس کا قبضہ، ہمارے روئیں پر اس کا قبضہ، بس صرف ہماری نیت کو اس نے چھوٹ دیے، ہمارے من کو چھوٹ دیے۔ یا تو منمانی کر لے یا میری مرضی پہ آ جا۔ منمانی کرے گا، منمانی کر کے جیون کا سمے جو میں نے سمے دیا ہے تجھے، اگر تو منمانی کر کے اسے برباد کرے گا، اپنی مرضی چلائے گا، تو مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا، میری سزا کا حقدار بن جائے گا۔ اگر تو میری مرضی مجھے پہچان کر میری مرضی پر جیون جیے گا، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر دنیا سے مجھے راضی کر کے آئے گا، تو جنت کے، میرے انعام کے، سورگ کا حقدار بن جائے گا۔ تو مالک یوم الدین، یہ مت سمجھنا کہ تو دنیا کے اندر بنا مالک کے آزاد ہے، تیرا کوئی مالک نہیں، تیری جان میرے قبضے میں، تیرے سر کے بال میرے قبضے میں، تو دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہے، میری مرضی سے زندہ ہے، جب چاہوں گا موت دے کے اٹھا لوں گا۔ اور جو تو نے کرم کیے ہیں مالک یوم الدین، ہاں بدلے کے دن قیامت کا مالک ہوں، ہر جس انسان نے جیسے بھی کرم کیے ہیں اس کو ویسا ہی بدلہ دوں گا، مار کر دوبارہ زندہ کر کے۔ قل هو اللہ احد، سنسار کا سچا مالک ایک ہے، یکتا، تنہا، اکیلا، ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے مگر وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے۔ سچائی کی نگاہ سے آنکھ کھول کر اس کائنات میں غور کریں، اس کائنات کا مالک ایک ہے اور ایک کے اشارے پر کائنات چل رہی ہے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ آنکھ کھول کے کائنات میں غور کریں، کتنے لوگ روز مرتے ہیں، موت دے کے اٹھاتا ہے، کتنوں کو جیون دیتا ہے، کتنوں کو دکھ میں گھیر دیتا ہے، کتنوں کو بیماریوں میں گھیر دیتا ہے، کتنوں کو مصیبت میں گھیر دیتا ہے۔ اس ایک مالک کی حکومت اس کائنات میں چھائی ہوئی ہے۔ شیطان کے دھوکے سے باہر نکلو اور حقیقت کو پہچانو۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے، اور وہی سارے جہان کا مہان مالک ہے۔ ارے دنیا میں ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے، اور جو چیز پیدا کی ہوئی ہے اس کو مٹ جانا بھی ہے۔ جو چیز پیدا ہو اور پھر مٹ جائے، اس کے آگے سر جھکانے سے کیا فائدہ؟ شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جلدی سے باہر نکلو۔ جیون کا امتحان کا وقت بہت تیزی سے بیت رہا ہے، کہیں اگر اس پریکشا میں فیل ہو گئے تو موت کے بعد ہمیشہ نرک کی آگ میں تباہی ہے۔ اللہ کا کوئی روپ نہیں ہے، نہ تس پرتیما استی، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی اسٹیچو نہیں ہے، کوئی اسکلچر نہیں ہے، کوئی فوٹو نہیں ہے، کوئی پینٹنگ نہیں ہے۔ اس پوری پرتھوی پر سنسار کے سچے مالک کی سچی بھکتی، سچی عبادت اس کی مرضی سے صرف مسجد میں ہوتی ہے، جس میں کوئی مورتی، کوئی روپ آکار نہیں ہوتا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس پوری کائنات میں، کائنات کی ہر چیز جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اس پوری کائنات میں اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ اس پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اگر تم کائنات کی کسی بھی چیز سے اللہ ایشور کی برابری کرتے ہو تو وہ خدا اللہ ایشور ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ وہ اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ صحیح مالک کی پہچان کرو، دھوکے سے بچو۔ آخر مرنا ہے،
دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ڈرو اس مالک سے اور غور کرو کہ اس نے جیون کیوں دیا ہے۔ الحی القیوم، संसार کا سچا مالک اللہ ایشور زندہ ہے، موت سے پاک ہے، پوتر ہے، اسی نے संसार کی ہر چیز کو سنبھال رکھا ہے۔ جب وہی اسی نے संसार کی ہر چیز کو سنبھال رکھا ہے تو اسی کے آگے سر جھکایا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کو پکارا جائے، عقل کا صحیح استعمال کر کے اسی کی پہچان کی جائے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ نیند اونگ سے پوتر ہے، وہ سونے سے پوتر ہے۔ یہ ساری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کو پکارتی ہے، ہر سمے ہر وقت پکارتی ہے۔ اگر وہ ایک پل کو بھی سو گیا تو اس کائنات میں ہر چیز کی پکار کون سنے گا؟ اس کی ضرورتوں کو کون پورا کرے گا؟ ان کی منوکامناؤں کو کون پورا کرے گا؟ پھر کون سب کو پالے گا؟ کون سب کو کھلائے گا پلائے گا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے، سن لو کان کھول کر، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی اللہ کا ہے، جو اس کائنات کو خاموشی کے ساتھ، شانتی کے ساتھ چلا رہا ہے اور دکھائی نہیں دیتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پیر بخشش کرائیں گے، ہمارے گرو بخشش کرائیں گے، ہمارے پنڈت جو ہیں وہاں بخشش کرائیں گے، وہاں سفارش کریں گے، ایشور کی عدالت میں وہاں پر جو ہے سفارش کریں گے، ہمارے گرو سفارش کریں گے۔ یاد رکھنا، کوئی اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتا، کوئی ایشور کے سامنے، ایشور کی عدالت میں دم نہیں مار سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر جس کو اللہ حکم دے، اجازت دے، اور وہ اجازت اسی کو دے گا جو نیک انسان ہوگا اور نیک کی سفارش کرے گا، اچھے انسان کی سفارش کرے گا، اچھا انسان۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اسے دنیا کے آگے اور پیچھے اور کھلے اور چھپے کا سارا گیان ہے، سارا علم ہے، کیونکہ دنیا بنائی اسی نے ہے، کب سے بنائی ہے، کتنے لوگوں کو پیدا کر رہا ہے، وہی چلا رہا ہے ہر وقت۔ تو اب سے جو پچھلا جو وقت گزرا ہے اسے پچھلے وقت کا بھی پتہ ہے، اب کا بھی پتہ ہے اور آگے آنے والے وقت کا بھی پتہ ہے، کیونکہ کائنات کو وہی چلا رہا ہے اور اسے کائنات کے کھلے اور چھپے کا ہر طرح کا گیان ہے، کیونکہ بے شک بنایا ہوا اسی کا ہے، چلائی ہو رہا ہے سب کو، تو پھر کیا اسی کو پتہ نہ ہوگا؟ اور حقیقت میں جو संसार کا سچا مالک ہے، ہاں اس کو ہر چیز کا گیان ہونا بھی چاہیے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، ہاں اس کے گیان میں سے، اس کے علم میں سے کوئی ایک کण کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی گیان نہیں لے سکتا، الا بما شاء، مگر جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے، جس کو دینا چاہے اس کو دے دیتا ہے، اور جو علم دیتا ہے ہاں پھر اس کے علاوہ وہ اور علم سے جاہل ہوتا ہے، دوسرے طرح کے علم سے، گیان سے اندھکار میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات وما فی الارض، میرے بھائیوں وہ کرسی پر بیٹھنے سے پوتر ہے، مگر انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے کہ بھئی منتری صاحب کی کرسی کے فلاں کرسی کے فلاں کرسی کے لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ تو انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنی طاقت بتائی، کیا کہ میری کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں جس نے زمین و آسمانوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہو اس کی کتنی بڑی طاقت ہوگی، اس سے ڈرنا ہی چاہیے۔ تو اللہ سے ہم ڈریں اور برائی سے بچیں اور اچھائی پر چلیں۔ ولا یؤدہ حفظہما، میرے بھائیوں اتنی بڑی کائنات کو بنا کر چلا رہا ہے، ہاں وہ ساری کائنات کو چلانے میں تھکتا نہیں ہے۔ جب کوئی انسان اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیتا ہے، چاہے وہ محنت کی طاقت ہو یا عقل کی طاقت ہو، تو جب کوئی انسان اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیتا ہے تو تھک کر پھر کرہاتا ہے، اور وہ تھک کر جو ہے کوئی وزن سر پہ لے جا رہا ہے طاقت سے زیادہ تو پھر وہ کنہاتا ہے، اونہ اونہ اس طرح سے جو ہے کنہاتا ہے،
اور یاد رکھیں संसार کا सच्चा मालिक अल्लाह ताला मेहनत करने से पवित्र है, पाक है, वो थकता नहीं है, थकने से पवित्र है। जब वो कोई काम करना चाहता है तो वो सिर्फ हुक्म देता है कुन, हाँ फलां चीज़ को हुक्म दिया कुन हो जा, फया कुन समझ लो हो गई। उसके एक हुक्म से अरबों खरबों काम हो जाते हैं। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल कैसे है, हर चीज़ पर वो कैसे कादिर है, हम समझ नहीं सकते। एक हुक्म में अरबों खरबों काम करता है। दुनिया में देखें हम कितनी सारी मादाएं हैं औरत, इंसान के अंदर औरत में मादा हैं, हाँ, और जो है कितनी सारे जीव हैं, कुतियों में मादा, शेरनी में मादा, बिल्लियों में मादा, कितनी सारी मादाएं हैं। उसके एक हुक्म में अरबों खरबों मादाओं के अंदर बच्चे बनते हैं। उसके एक हुक्म से कितने सारे जीवों को जवानी मिल जाती है। उसके एक हुक्म से कितने सारे जीवों को मौत मिल जाती है। उसके एक हुक्म से कितने सारे जीवों को ज़िंदगी मिल जाती है। अपने एक हुक्म से कितने सारे जीवों को पालता है, सबको खिलाता है, पिलाता है। तो मेरे भाइयों, संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ताला बहुत बड़ी हस्ती है। उसे तो हम क्या समझेंगे, उसकी कायनात को नहीं समझ सकते। उसकी कायनात को तो हम क्या समझेंगे, हम अपने अंदर उसकी रची हुई रचना पूरी तरह से नहीं समझ सकते। इंसान के अंदर ईश्वर अल्लाह की रची हुई रचना इंसान के अंदर एक समंदर की तरह है, जिसमें गोते लगाने वाला गहराई तक नहीं पहुंच सकता। जैसे इंसान गहराई के समंदर की जड़ तक नहीं पहुंच सकता, इसी तरह से नहीं पहुंच सकता। हाँ, अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए कायनात में अपनी खामोश कुदरत दिखाई है और खामोश कुदरत के द्वारा हम उसे पहचान सकते हैं। अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए, ताकि इंसान उसको सच्चा रास्ता पाए, थोड़ा बहुत जो है इंसान को जो है समझ दी है कि इस कायनात में मेरी खामोश कुदरत से मुझे पहचान, और अपने अंदर अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे ज़िंदगी, मेरी रचना को अपने अंदर पहचान, जीवन का सही सच्चा रास्ता जान। तो इंसान की इतनी अकल खोल दी है अल्लाह ने कि थोड़ा बहुत इल्म ज्ञान हासिल करके अपनी रचना में अपने अंदर ईश्वरी रचना में और कायनात में गौर करके अपने मालिक को इंसान पहचान सकता है। जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया है उस मकसद को पूरा कर सकता है। लेकिन ये नहीं है कि हम इस पूरी तरह से इस कायनात को समझ जाएं, या पूरी तरह से हम कायनात के बनाने वाले मालिक अल्लाह को समझ जाएं। अब देखो ना, संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने इंसानों का इम्तिहान लिया है। जब से दुनिया बनाई है, कितने पैगंबर दुनिया में भेजे अपना पैगाम लेकर। अब एक मिसाल देता हूँ आपको, समझने के लायक मिसाल है कि बारात का खाना बनाने और शादी की तैयारी में कितने सारे लोग लगते हैं। कोई बारात का खाना बना रहा है, कोई जो है मसाले लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई जो है कोई सामान की तैयारी कर रहा है, कोई दहेज के सामान की तैयारी कर रहा है, कोई बस की तैयारी कर रहा है, कोई कार की तैयारी कर रहा है। कितनी सारी तैयारी होती हैं। तो इतनी सारी तैयारी में कितने सारे लोग लगते हैं, और मकसद एक ही होता है, शादी करना। ठीक इसी तरह से अल्लाह ताला अपना पैगंबर भेजता है अपना पैगाम देकर, हैं, हाँ, नबी आता है, कितने सारे लोगों से दीन की बात होती है, ज्ञान की बात करता है, सच्चाई पे चलता है, ईमानदारी पे चल के लोगों को दिखाता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं ईश्वर का अवतार हूँ, उसका पैगाम लेकर आया हूँ तुम्हें समझाने के लिए। बुरे लोग उसे तकलीफ़ देते हैं, वो तकलीफ़ झेलता है, दुख झेलता है, अल्लाह का पैगाम दुनिया में फैलाता है, लोगों को बताता है। जैसे अल्लाह उसे हुक्म देता है वो ऐसा ही करता है, हैं। हाँ, मोमिन की मिसाल एक ऊँट के जैसी है कि उसकी नाक की नकेल में रस्सी पड़ी हुई होती है। ऊँट का मालिक जहाँ उसे बिठाएगा वहाँ बैठ जाएगा, जहाँ चलाएगा वहाँ चल देगा, जहाँ इशारा करेगा वहाँ हल्का चलेगा, जहाँ इशारा करेगा तेज़ दौड़ेगा। जैसे मालिक चलाएगा वैसे चलेगा। इसी तरह से नबी भी जो है अपने मालिक के हुक्म पर चलता है। नरमी से, अल्लाह का हुक्म होगा नरमी से पेश आओ तो नरमी से पेश आएगा, हैं। लोग बुराई कर रहे हैं, लोग जो हैं गालियाँ बक रहे हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म है नबी को कि नरमी से पेश आओ। क्यों? असल मकसद क्या है? ये सारे जो है नबी दुनिया में आता है, तकलीफ़ झेलता है, मुसीबत झेलता है, परेशानी झेलता है, प्यार मोहब्बत से लोगों को अल्लाह का दीन, अल्लाह का पैगाम समझाता है। और इसमें अल्लाह का मकसद एक ही होता है, हैं, कि झुकने वाले और अकड़ने वाले को छांटना होता है।
کون میرا احسان مانتا ہے، کون ناشکری کرتا ہے، کون اکڑتا ہے، کون گھمنڈ دکھاتا ہے اور کون جھکتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھانٹتا ہے، سچے اور جھوٹے کو، اچھے اور برے کو چھانٹتا ہے، پھر سب کو موت دے کے اٹھاتا ہے، پھر موت کے بعد کی زندگی میں سب کو ویسا ہی بدلہ دے گا جیسے وہ کرم کر کے مرا ہے۔ اب آئیے اس کائنات کی میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں، دھیان سے سنیں۔ اگر کٹی گھر بوچڑ کھانا جہاں پر بھینس کاٹی جاتی ہیں اگر ایک مالک کا ہے تو اس میں ایک مالک کی ہی حکومت چلے گی، وہاں پر سمجھدار بھینس آپس میں جھگڑا نہیں کریں گی، وہ کٹی گھر کے مالک سے ڈریں گی کہ پتہ نہیں کب ہمیں کٹوا دے، کب ہمیں کٹوا کر کے موت دے دے۔ یہاں پر سب موت کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب کس کا نمبر لگ جائے، کب کس کا حکم آ جائے کٹی گھر کے مالک کا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح سے پوری کائنات ایک مالک کی ہے۔ اس کائنات کے کण کण پر، ذرے ذرے پر اسی ایک مالک کا قانون چھایا ہوا ہے۔ جب جس کو چاہے موت دے کر دنیا چھڑوا دے، جب جس کو چاہے بیماریوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں گھیر دے۔ اللہ الصمد، سب اس کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہیں، محتاج نہیں ہیں۔ تو اس کائنات میں سمجھدار لوگ اس مالک کی حکومت کو پہچانیں کہ یہاں ہر انسان موت کی لائن میں لگا ہوا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر اپنی پیدا کی ہوئی چیز کو موت کا مزہ چکھائے گا، خود موت سے پوتر ہے، اسی کی حکومت یہاں چھائی ہوئی ہے۔ ہاں، دنیا کے ہر انسان کی جان اسی کے قبضے میں ہے اور سب کو اس نے موت کی لائن میں لگا رکھا ہے۔ اس سے ڈرنا چاہیے، پتہ نہیں کب کس کا حکم دے دے اور کس کو موت دے کر دنیا چھڑوا دے۔ تو سمجھدار لوگ اس مالک کو پہچان کر اس سے ڈریں گے، اور اکڑنے والے، گھمنڈ دکھانے والے، بیوقوف، اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ سے بے خبر ہو کر جھگڑا کریں گے۔ وہ اپنے جیون کا سمے جھگڑا کرنے میں ہی نکال دیں گے اور موت کے بعد نرک کی آگ میں تباہ ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے انسان کی رچنا میں ہمیشہ جینے کی چاہت اور جھکنا اور گھمنڈ رکھا ہے۔ انسان کی رچنا میں گھمنڈ یہ ہے کہ مجھ پر کوئی قابو نہ پا سکے گا، میں دنیا میں بنا مالک کے آزاد ہوں، میرا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، نہ مجھے کوئی پالنے والا ہے۔ اپنے بنانے والے سچے مالک سے اندھا ہو جانا، شیطانی دھرم پر چلنا، شیطان کی پوجا کرنا، دنیا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرنا، غلط راستے پہ چلنا، ایشوری رچنا کے خلاف چلنا، دھرتی پر فساد پھیلانا۔ تو انسان کے اندر مالک کو بھول کر گھمنڈ پیدا ہو جائے کہ میں ہی میں ہوں اور کوئی نہیں۔ تو اللہ ایشور نے انسان کے اندر یہ مادہ بھی رکھا ہے کہ چاہے تو میرا انکار کر، مجھے بھول کر، یا میرا احسان مان۔ جیون کا سمے دیا ہے، جو کرم کر کے کرنا ہے، جو کرم کرنا ہے وہ کر کے مر، اور مرنے کے بعد میرے پاس ویسا ہی بدلہ پا۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، یہ دھوکے کا مادہ ہے، انسان اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھے۔ اس دھوکے کی حقیقت یہ ہے کہ اے انسان، تیری جان تیرے قبضے میں نہیں ہے۔ ہاں، دیکھ غور کر، تیرے سامنے کتنے لوگ مر رہے ہیں، ہاں تو بھی مرے گا۔ کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ موت دے کے اٹھا رہا ہے، تجھے بھی موت دے کے اٹھائے گا۔ غور کر کہ تجھے کون پال رہا ہے، تو کس کا پانی پیتا ہے، تو کس کا کھانا کھاتا ہے، تو اس دھرتی پر کس کی روزی کھاتا ہے۔ تو غور کر، جیون کا سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان دھوکے میں سوچتا ہے کہ میرا بنانے والا کوئی مالک نہیں ہے، اور جب کہ حقیقت میں اس کا بنانے والا، اس کا پالنے والا مالک ہے۔ اس مالک نے اسے پیدا کیا، اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کا احسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسان کی محبت میں ڈوب کر اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ میرا احسان مان، اور احسان مان کر مجھ سے محبت کر اور میری عبادت کر۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں زیادہ تر انسان شیطان کے دھوکے کا شکار ہیں۔ ہاں، اور غور کر کے دیکھو کائنات کے اندر کہ دنیا میں زیادہ تر انسان اللہ کی تعریف کو بھول کر اپنی تعریف کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جہاں چار لوگ بیٹھے، انہوں نے کہا بھائی میری بات مانی جائے، میری بات سب سے اونچی ہو جائے، میں ہی تعریف کے لائق ہوں اور میرے برابر کوئی نہیں ہے۔ جبکہ یہ پتہ نہیں جس نے سب کو پیدا کیا وہ تعریف کے لائق ہے، جو سب کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے وہ تعریف کے لائق ہے، جو سب کو موت دے گا وہ تعریف کے لائق ہے، جو مر جائے وہ کیا تعریف کے لائق ہے۔
تو میرے بھائیوں، انسان کے اس ہارڈ ماس کے شریر کے اندر ایک روح ہے، ایک آتما ہے جس کا امتحان چل رہا ہے اس دنیا میں۔ آتما وہ ہے جو میری آواز کو آپ کے کان سن رہے ہیں، جو دکھائی دے رہا ہے یہ شریر ہے۔ اگر یہ انسان اس امتحان میں پاس ہو گیا، اگر اس جیون کے سمے میں اپنے صحیح مالک کو پہچان لیا، غور کر لیا مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، ہاں اگر یہ اس امتحان میں پاس ہو گیا تو جنت میں نیا شریر ملے گا اس کو، اور جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم دنیا میں پھیلتا ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جب اپنے بندوں کو چھانٹتا ہے، ہاں جب تیزی سے پھیلتا ہے تو ادھرمیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ سچے دھرم کو مٹانا چاہتے ہیں اپنے شیطانی دھرم کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی لوگ سنسار کے سچے مالک کی پوجا کو چھوڑ کر اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ اصل میں شیطان کی پوجا ہے، یہ ادھرمی ہیں۔ تو آج کے دور میں لوگوں کا ٹیسٹ ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ جو لوگ دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، ہاں ایشوری رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، قتل و غارت پھیلا رہے ہیں، میرے بھائیوں ان کے دھرم دھوکے کے دھرم ہیں، یہ شیطانی دھرم ہیں۔ سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم دھرتی پر کبھی فساد پھیلانے کا حکم نہیں دے گا۔ تو آج کے دور میں سنسار کے سچے مالک اللہ کی طرف سے لوگوں کا ٹیسٹ ہے۔ اگر تمہیں مورتی پوجا کا دھوکے کا دھرم سمجھ میں نہیں آتا تو ان کی برائی سے سمجھ جاؤ کہ یہ دھرم دھوکہ ہیں۔ یہ فساد پھیلا کر جس دھرم کو پھیلانا چاہ رہے ہیں یہ شیطانی دھرم ہے۔ سمجھو اب بھی وقت ہے، ورنہ موت کے بعد نرک کی آگ ہے اس دھرم پر چل کر مرنے والوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو، ایشور کو اندھ وشواس کا نیک عمل، نیک کرم پسند نہیں ہے، ہاں غفلت کا نیک عمل پسند نہیں ہے۔ یعنی لاشعوری میں، ہاں بنا ہوش و حواس کے لاشعوری میں بنا ہوش و حواس کا عمل، کرتویہ، نیک کرم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، سنسار کے سچے مالک کے سچے دھرم کو پہچانو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ دیکھو، ہم دکھوں کو، موت کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے اندر جنت کی، سورگ کی ہمیشہ جینے اور سکھ بھوگنے کی اچھا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک موت بھیجتا ہے، دکھ بھیجتا ہے ہمارے اوپر۔ کیوں بھیجتا ہے؟ کیونکہ اس کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کے نزدیک اصل زندگی، بہترین زندگی موت کے بعد ہے۔ یہ زندگی امتحان ہے، وہ اپنے بندوں کو چھانٹ رہا ہے، کون میری قدر کرتا ہے، کون ناشکری کرتا ہے، کون میرا احسان مان کر جو ہے مجھے راضی کر کے مر کے آتا ہے، میرے انعام کا حقدار بن جاتا ہے، اور کون میری ناشکری کر کے میری رچنا کے خلاف چل کر دھرتی میں فساد پھیلا کے مرتا ہے اور نرک کی آگ میں میری سزا پاتا ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے نہ چاہنے کے باوجود دکھ بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے، موت بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں دل نہ لگائیں، اللہ کی طرف دھیان لگائیں، جیون کے مقصد کی طرف دھیان لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاموش قدرت سے اپنی مرضی سمجھاتا ہے، ہم اسے سمجھیں، غور سے سمجھیں۔ تو میرے بھائیوں، جو انسان دنیا ہی کو ہمیشہ گھر سمجھتا ہے، موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں کرتا، کائنات کو سمجھتا ہے کہ آٹومیٹک سسٹم ہے، وہ بچوں کی طرح نادان ہیں۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے بیکار چیزوں سے دل لگا بیٹھتے ہیں، جیسے غبارہ ہے، مٹی کے کھیل کھلونے ہیں، اب ان سے کوئی ان کی کھیلنے کی چیز چھیننے لگے تو وہ رونے لگ جاتے ہیں ہوں کر کے، کیونکہ انہوں نے جو ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے محبت کر رکھی ہے، وہ دل میں بسا رکھی ہے۔ بعضے بڑے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چیزوں سے دل لگاتے ہیں، مال سے، دولت سے، جبکہ دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے۔ بعضے عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بھئی جو اپلے ہوتے ہیں، بھینسوں کے گوبر کے اپلے، تو بناتے ہیں بٹورا، اس سے دل لگا بیٹھتے ہیں، اس کی صاف صفائی کرنا، ہر وقت اس کی دیکھ بھال رکھنا، کوئی ذرا سا بچہ آ جائے تو اس سے لڑنا جھگڑنا، اسی سے دل لگائے بیٹھتے ہیں۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جب وہ چیز چھنتی ہے تبھی انسان روتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھنے والا، دنیا سے محبت کرنے والا، دنیا کی ہر چیز سے محبت کرنے والا میرے بھائیوں موت پر بہت روئے گا۔ جب دنیا اس سے چھینی جائے گی، جب دنیا اس سے موت پر چھوٹے گی۔ ایماندار سچا انسان، ایمان والا پہلے سے ہی دنیا کی محبت چھوڑ دیتا ہے دل سے،
ایمان والا دنیا کی محبت چھوڑ کر اللہ کی محبت دل میں بسا لیتا ہے، اس لیے وہ موت پر نہیں روئے گا، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے کہ اس سے پہلے میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں تو پہلے ہی چھوڑ دے دل سے دنیا کی محبت ہیں اور میری محبت دل میں بسا، تو وہ پہلے ہی چھوڑ دے گا تو اسے موت پر چھوڑنے میں تکلیف نہ ہوگی۔ اب دیکھو نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریبوں کو، محتاجوں کو، اناتھوں کو دان دو، دان دو، ان کی مدد کرو۔ جہاں انسان کا مال جاتا ہے وہیں دل جاتا ہے، تو دل اللہ کی محبت کی طرف کھنچے گا، کیونکہ انسان پیسے کو محنت سے کماتا ہے۔ اب جہاں انسان کی محنت لگتی ہے اسی چیز سے محبت ہوتی ہے، تو جہاں محنت جائے گی وہیں اس کا دل جائے گا۔ تو دنیا کی محبت چھوڑو اس سے پہلے کہ اللہ چھڑوائے۔ تو میرے بھائیوں، انسان جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے محنت کرے گا تو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہی اپنے بنانے والے سچے مالک کو بھول کر دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، اسی لیے دنیا سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہی اللہ کی طرف سے انسان کا ٹیسٹ ہے کہ اللہ کے لیے کون محنت کر کے اللہ کی محبت دنیا سے مر کر لے جاتا ہے اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے، اللہ کے انعام کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنے مالک کی پہچان کرو، اسی لیے اس نے پیدا کیا ہے، اسی لیے وہ دکھائی نہیں دیتا کہ انسان کو اس نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میرے بندے، میرے پیدا کیے ہوئے انسان دنیا میں جا کر میری پہچان کر بن دیکھے، مجھے پہچان کر اور میرے حکموں کو پہچان، مجھے راضی کر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا گیان حاصل کریں، ایشور کا صحیح گیان حاصل کریں، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں۔ جب بھی اللہ کا ذکر سنو تو یاد رکھو، اپنا دل، دماغ اور کان، سننے والے کان، اسی بات کو سمجھنے میں لگاؤ، کہیں اور نہیں۔ جیسے مان لیا میں کوئی بات کر رہا ہوں، آپ میری بات کو سمجھنے میں اور اس میں غور و فکر کرنے میں دھیان کو لگائیں، نہ کہ اپنا دھیان کہیں اور بھٹکائیں۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایشور آپ کو اپنا سچا راستہ دکھا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا لڑائی جھگڑا کرنے کی جگہ نہیں ہے، لڑائی جھگڑا مت کرو، دنیا کے پیچھے مت پڑو، دنیا کے لالچ میں مت آؤ۔ دیکھو، اصل کامیاب وہ ہے جو موت کے بعد اصل زندگی میں جہنم سے، نرک کی آگ سے بچا لیا گیا اور سورگ میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب۔ تو میرے بھائیوں، وہ انسان اچھا ہے جو لڑائی جھگڑا پسند نہ کرے اور فساد سے بے چین ہو جائے، برائی بے چین کر دے اور اچھائی خوش کر دے۔ بڑی عجیب بات ہے میرے بھائیوں، اس دنیا میں نے ایک بات دیکھی کہ انسان دوسروں کے سکائے میں، بہکاوے میں آ کر بہت جلدی سے دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی عقل کا، اپنی عقل کا استعمال بہت کم لوگ کرتے ہیں سچ اور جھوٹ کو جاننے کے لیے، صحیح اور غلط کو سمجھنے کے لیے، ورنہ زیادہ تر لوگ صحیح استعمال عقل کا نہیں کرتے اور دوسروں کے بہکاوے میں آ کر دھرتی پر جھگڑا کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں اور صحیح اور غلط بات کو نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، سچے ایماندار انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے سچے مالک کو پہچان کر اس کی گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ، ایک ایشور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری انتم سندیشٹا ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ تو سچا انسان وہ ہے جو سچائی کی گواہی دے اور سچائی پر جم جائے، سچائی پر خود بھی چلے اور سچائی کو پھیلائے۔ پہلے اپنی برائیوں کے خلاف جد و جہد، جہاد کرے اور پھر معاشرے میں برائی کو مٹانے کے لیے بھلائی کو پھیلائے، جد و جہد کرے، جہاد کرے۔ جس کے پاس ایمان اور جہاد نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، سچا انسان نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دکھنے میں تو بہت سارے مسلمان ہیں مگر اپنے بنانے والے سچے مالک کی مرضی، دین حق کو نہیں پہچانتے۔ ان مسلمانوں نے، زیادہ تر مسلمانوں نے، سب کی بات نہیں کر رہا میں، ان مسلمانوں نے اپنی خواہشوں کو، اپنی من کی مرضی کو اللہ کے دین کا نام لے کر اپنا عقیدہ بنا لیا ہے، اپنی آستھا بنا لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سچائی کو پہچانو، سچائی پر غور کرو، ایشور کا گیان حاصل کرو۔ گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا،
ज्ञान तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँख खोलो उठो याद। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरा आत्मा का बोझ नहीं उठा पाएगा? खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती, तो जमानत नहीं होती। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूंगा। और जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को पुकारेगा और दोज़ख में दाखिल होगा, और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा। और उसके बाद सख्त अजाब होगा, जिन दर्द देने वाला अजाब होगा। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर उससे नहीं निकल सकेंगे, और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा। उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी, और उनके मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो चाहेंगे कि उस रंजो तकलीफ की वजह से दोज़ख से निकल जाएं, तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जलने के अजाब का मजा चखते रहो। यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे। वो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो काफिरों, आज बहाने मत बनाओ, जो अमल तुम किया करते थे उन्हीं का तुमको बदला दिया जाएगा। इस्लाम की स्थापना किसने और कब की? इस्लाम की स्थापना अल्लाह ने की, आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाकर। इस्लाम की स्थापना उस समय हुई जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा और कहा, जब मेरी तरफ से हिदायत आए तो उसकी पैरवी करना, और जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे वो फायदे में होंगे। कुरान की सूरह बकरा की आयत 35 से 39 तक अल्लाह ने फरमाया, और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे।
फिर शैतान ने दोनों को उस दरख्त के बारे में फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्ते बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहां से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो उसकी पैरवी करना कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। इस तरह इस्लाम की स्थापना अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जरिए की। समय के साथ साथ लोगों में खराबी और गुमराही आती थी और लोग अपने अपने इबादत के तरीके चलन में ले आते थे और समय समय पर अल्लाह ताला की हिदायत आती रही और अल्लाह के पैगंबर दुनिया के अलग अलग इलाकों में अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। अल्लाह की ये हिदायत आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर समाप्त हो गई। जो लोग यह मानते हैं कि इस्लाम तो सिर्फ 1400 साल पहले आया वो गुमराही में जी रहे हैं। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम यानी पहले इंसान के टाइम से चला आ रहा है। और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे और उन्हीं की औलाद दुनिया भर में फैल गई, यानी हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से है। आदम के नाम से ही आदमी शब्द बना जिसका मतलब होता है इंसान, मानव, मनुष्य। आदम अलैहिस्सलाम को बाबा आदम के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में एडम के नाम से भी वो फेमस है। पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी के दरमियान बहुत सारे नबी आए और सब के सब एक ही धर्म पर थे यानी इस्लाम पर, जिनमें कुछ का जिक्र कुरान में आता है जैसे नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला सूरह अश-शूरा की आयत 13 में फरमाते हैं, उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था और जिसकी ए नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है और जिसका इब्राहिम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था। अब आपको यह पता चल गया होगा कि इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया और न ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे, न कि संस्थापक, और इस्लाम 1400 साल से भी ज्यादा पुराना धर्म है। इस वीडियो को और वीडियो में दी गई जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि जो लोग इस्लाम के खिलाफ झूठी बातें फैला रहे हैं उन पर लगाम लग सके।